آج ہم BLDC موٹر کی ایک ایسی کمپنی لے کر حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اور BLDC کے متعلق کیے جانے والے سوالات: پہلا سوال کہ BLDC موٹر کتنے واٹر لیول پر کامیاب بنائی جا سکتی ہے اور اسے کتنے سولر پینل پر چلایا جاتا ہے؟ اگر BLDC موٹر کو بجلی پر چلائیں تو اس پر کیا ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ دوستو اس کی مکمل ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، BLDC موٹر کے متعلق کیے جانے والے سوالات کے جواب آج ہم مکمل تفصیل سے آپ سے شیئر کریں گے۔ BLDC موٹر کتنے واٹر لیول پر کامیاب بنائی جا سکتی ہے اور اسے میکسیمم کتنے سولر پینل پر چلایا جاتا ہے؟ اگر آپ BLDC موٹر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو کون سی کمپنی کی پرچیز کریں تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو؟ دوستو اگر ہم BLDC موٹر کو زیادہ سولر پینل پر چلائیں تو کیا اس کا رسپانس مل سکتا ہے؟ چلتے ہیں دوستو اس کی مکمل ڈیٹیل کی جانب اور مکمل تفصیل آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور آج ہم آپ کو ایک ایسی کمپنی شیئر کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ چلتے ہیں دوستو اس کی مکمل ڈیٹیل کی جانب، آج ہمارے ساتھ۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا BLDC سسٹم کامیابی سے چلتا رہے تو آپ نے شہزاد کمپنی کا BLDC پرچیز کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ BLDC کا کنٹرولر ہے اور اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے آپ الیکٹریسٹی پر بھی چلا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسمی تبدیلیوں کے باعث اگر آپ سموگ کے موسم میں سیرابی کے عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اگر الیکٹریسٹی کی فیسلٹی موجود ہے تو آپ اس کے ساتھ الیکٹریسٹی کی کنیکشن لگا کے اس کو الیکٹریسٹی پر رن اپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پرفیکٹیبل سسٹم ہے اور انتہائی کم سولر پینل پر یہ چلایا گیا ہے اور یہ ایک بڑے سسٹم کی طرح یہاں فیمیل ساکٹ کا بھی یوز کیا گیا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں کسی بھی جوائنٹ کو خالی نہیں چھوڑنا، آپ نے یا تو اس پہ واٹر ٹیپ کا استعمال کرنا ہے یا فیمیل ساکٹ لگا دیں تو سب سے بیسٹ ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں چوری کے مسائل بہت ہی زیادہ ہیں تو آپ بھی اس طرح کا دیسی جگاڑ لگا کے اپنی موٹر کو مکمل طور پر سیو کر سکتے ہیں۔ دوستو پہلی بات کہ اس موٹر کو ریوائنڈ اپ کیا جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کی موٹر جل جائے تو یہ دوبارہ بھی ریپیئر کی جاتی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کے کاربن نہیں ہوتے، یہ بغیر کاربن کے چلنے والا سسٹم ہے جو 3 HP کا ہے اور اس کا نام BLDC ہے۔ اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے اگر آپ کا واٹر لیول 30 فٹ تک ہے تو آپ اسے پرچیز کر لیں، آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو اگر آپ کا 10 فٹ کا کنواں ہے، اگر آپ کے علاقے میں کنویں والا نظام ہے تو پھر بھی آپ اسے ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ کنویں کے نیچے اگر آپ کا واٹر لیول 20 فٹ پر ہے تو آپ اسے ضرور لے لیں، یہ آپ کے لیے کامیاب ٹیوبویل بن سکتا ہے اور ایک بڑے سسٹم سے بچ جائیں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ سولر کے اخراجات بھی زیادہ ہیں اور آپ کو VFD بھی علیحدہ سے پرچیز کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ جو کنٹرولر دیا گیا ہے یہ ود موٹر کی پرائس میں شامل ہوتا ہے اور آپ اس طرح کا BLDC پرچیز کر کے انتہائی کم سولر پینل پر اپنے رقبے کو سیراب کریں۔ اگر آپ اس طرح کا BLDC سسٹم پرچیز کرتے ہیں تو اس کی دوستو ورکنگ کی ٹائمنگ بھی نوٹ فرما لیں، آپ اسے صبح 9 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک چلا سکتے ہیں، وہ بھی موسم سرما میں۔ دوستو اس بات کو بھی آپ ذہن سے نکال دیں، اگر آپ اس سسٹم کو صبح سے لے کر شام 4 بجے تک چلاتے ہیں تو کوئی بھی اس میں مسائل نہیں ہونے والے اور یہ ایک بڑے سسٹم کی طرح ہے، نہ یہ خراب ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی حفاظت اسے رکھتے ہیں یا بارش کے پانی سے بچاتے ہیں یا اوورآل اس کی حفاظت آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو سسٹم ہے یہ لائف ٹائم کام کر سکتا ہے۔ اس کے جو جلنے کے ایشو ہوتے ہیں، آپ نے اسے کم دھوپ میں نہیں چلانا اور اس کی دوسرا ایشو آپ نے اس کے ساتھ ایکسٹرا سولر کا یوز نہیں کرنا۔ یہاں پر دوستو جو ڈیلیوری استعمال کی گئی ہے یہ 3 انچ کی ہے جو کہ فل پریشر کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں چاول کی فصل ہے یا آپ نے کوئی باغ لگایا ہوا ہے یا کوئی اور اوورآل آپ نے کاشت کی ہوئی ہے تو آپ اس طرح کا
प्रोजेक्ट लगा के आप अपने रकबे को सैराब करें, जो कि बहुत ही परफेक्टेबल है। हमारी इंफॉर्मेशन का दोस्तों यही मकसद है कि आपको एक ऐसे ट्यूबवेल की आगाही से बाखबर रखा जाए जो इंतहाई कम सोलर पैनल पर चलाए गए हैं। वैसे तो ट्यूबवेल बहुत ही लगे हुए हैं, लेकिन हमारा यही मकसद है कि आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट से आगाह किया जाए जो इंतहाई कम सोलर पैनल पर चलाए गए हैं और आपके जो अखराजात हैं वो कम से कम हो। दोस्तों, अगर आपके पास ऑलरेडी डीजल इंजन की इस तरह की सॉकेट लगी हुई है तो आपने उसका पंखा उतार लेना है। इसके साथ आपने BLDC मोटर को लगाना है और नया सिरे से कोई भी बोर करवाने की ज़रूरत नहीं। ये आप देख सकते हैं 5-6 का बोर ऑलरेडी मौजूद है। और मैं उन सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को बताना चाहता हूं, अगर आपके पास 5-6 का बोर या 5 का बोर है तो आपने दोस्तों कोई भी बोर नया नहीं करवाना और उसी बोर के साथ आपने मोटर को एडजस्टमेंट करना है और आपने सिस्टम को रन अप कर सकते हैं। आपने दोस्तों इस सिस्टम को नलके वाले बोर में एडजस्टमेंट नहीं करना, आपने नया सिरे से 5 का बोर करवाना है, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। अगर आप उसे मुस्तकबिल में चेंज करना चाहें, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहें, चाहे 15 HP का या 20 HP का, तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि बोर तो ऑलरेडी मौजूद होगा, आपको सिर्फ सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। तो लिहाजा उन दोस्तों के लिए ये वीडियो खास है जो कह रहे हैं कि BLDC कौन से बोर पर एडजस्टमेंट किया जाता है। तो आपने दोस्तों DC सिस्टम लगाना है या BLDC लगाना है, आपने 5 के बोर पर लगाना है। का अच्छे रिजल्ट हैं वो 5 के बोर पर हैं। और इसके साथ जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं आप ये देख सकते हैं, ये 3 सोलर पैनल लगाए गए जे कंपनी के। आप देख सकते हैं 3 सोलर पैनल लगाए गए हैं। अगर आप इसके साथ 4 सोलर पैनल लगाएं तो इसके साथ लगा सकते हैं मैक्सिमम। अगर इससे आप बढ़ाएंगे तो फिर आपकी मोटर जल भी सकती है, खराब भी हो सकती है। दोस्तों, आपने इस बात को जहन में रखना है, ये 545 वाट के 3 सोलर पैनल एडजस्टमेंट किए गए हैं और इनकी मार्केट की प्राइस भी आपसे शेयर करते चलें। आजकल दोस्तों इसकी जो प्राइस है तकरीबन 27 रुपये पर वाट के हिसाब से है। अगर आप इस तरह का सोलर मंगवाना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में राब्ता कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त के पास 350 वाट के या 450 वाट के या 400 वाट के सोलर पैनल ऑलरेडी मौजूद हैं तो उसकी कैलकुलेशन कर लें या हमसे कमेंट्स बॉक्स में राब्ता कर लें। इंशाल्लाह हम उनको तादाद बता देंगे कि वो कितने सोलर पैनल BLDC 3 HP के सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी बताई इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हासिल होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।